أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، آپ کو آؤ قرآن سمجھیں اس کے سبق نمبر 2 حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ اللہ رب العزت نے اس بہترین کام کے لیے ہمیں چن لیا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. کل کی کلاس میں ہم نے تعوذ پڑھا تھا اور اس کے علاوہ گرامر کی کچھ چیزیں جس کی دہرائی ابھی آپ کے ساتھ بردر اجاز جو ہیں وہ کروا رہے تھے. اور یہ آپشنل ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. میں آپ سب کو یہ دعوت ضرور دوں گا کہ اگر وقت نکلے تو 10-15 منٹ کلاس سے پہلے دہرائی کی کلاس ہوتی ہے اور اس میں آپ بڑی اچھی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم کیا سیکھیں گے؟ ہم سورہ فاتحہ پہلی 3 آیات گرامر میں، اسی طرح ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. اسی کانسیپٹ کو ہوا مسلم اور مسلمون اس پر زیادہ بات کریں گے اور کچھ ہم دیکھیں گے بھی اسم فعل حرف کو. نقطہ تعلیم بھی بڑا مزے کا ہے. اور آج کے دن میں انشاءاللہ 15 نئے الفاظ سیکھ کر جو ہمیں جن کی عربک ہمیں پہلے ہی آتی ہے. مزے کی بات یہ ہمیں عربی پہلے ہی آتی ہے ان کی اور ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں، بس آدھا کام آتا ہے. تو اس طرح سے تقریباً 1400 یعنی 1390 بار قرآن میں آنے والے الفاظ سیکھ رہیں گے. قرآن کا ایک لفظ سیکھنا بھی بہت بڑی بات ہے. تو دیکھیے 1 گھنٹے کا وقت اور اس میں الحمدللہ اتنا کچھ سیکھنا. تو میں آپ سب سے ایک درخواست یہ کروں گا کہ آپ اس وقت کوشش کیا کریں ہر کام چھوڑ دیں. آپ کے ارد گرد بھی کوشش کریں آپ کا فوکس، آپ کی پوری توجہ اس وقت ہو اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ بہت تیزی سے سیکھتے جائیں گے. تو ہم آج جب سبق 2 پڑھ لیں گے تو ان 2 دن کے اندر اندر ہم قرآن کے 8638 الفاظ کو سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کے 10% سے بھی زائد بنتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ جو ہے اس کا تھوڑا سا تعارف، کیونکہ ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں. قرآن کی پہلی سورہ مکمل سورہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے قرآن کے آغاز میں آتی ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ کسی اور قرآن کی سورہ کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے. آپ کو پتہ ہے نا سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ اس کو پڑھنے کا حکم ہے سورہ فاتحہ کو. سو اس لیے ہم دن میں کئی بار اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے جسے ہم سیکھیں گے. تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ مل کر، یعنی جو کل ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آج سے جو ہم شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ جس کو ہم آنے والے اگلے 2 اسباق کے اندر مکمل کریں گے، 9000 بار قرآن میں یہ آئے ہیں. 9000 بار، 9000 ٹائمز دی ورڈز آف تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ. تو یہ دیکھیں، یہ جو آپ کے سامنے ریڈ ہوئے ہیں یہ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں. تو اس کا فائدہ چیک کریں. آپ کے سامنے ایک صفحہ آیا قرآن کا اور آپ کا اس کے ساتھ جو ہے نا جو پہلے اجنبیت تھی وہ اب ختم ہے. اب آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے. اچھا الذین، یہ بھی ہم سورہ فاتحہ میں انشاءاللہ آج پڑھیں گے. تو بہت سی چیزیں آپ کا ایسی نظر آنی شروع ہو جائیں گی جو آپ نے پڑھی ہوں گی. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اور آئیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہم سب سے پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تاکہ سورہ فاتحہ کی ہم صرف تعوذ تو ہم کل پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ساتھ ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم. تو آپ کو یہ چھوٹا سا ایک سبق لگے گا لیکن اس میں انشاءاللہ آج ہم بہت بڑا کانسیپٹ بھی پڑھیں گے اور بڑی پیاری چیزیں سیکھیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیسے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم عربی جو ہے اس کی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ ہو گیا اس کا عربک ٹیکسٹ. اور پھر اس کے بعد ہم نے بسمی نام سے اللہ کے، رحمان جو بہت مہربان، رحیم رحم کرنے والا ہے. تو اب ہم اس کو
یعنی یہ جو اب ہم اس کو لفظ با لفظ دیکھتے ہیں، ہر لفظ کو دیکھتے ہیں. تو دیکھیے کل ہم نے ایک چھوٹا سا کانسیپٹ سیکھا تھا کہ عربی میں لفظ جو ہے مل کر آتے ہیں، الفاظ مختلف الفاظ کا مجموعہ ہوتے ہیں. تو پہلے ہی جو ہے نا، سب سے پہلے اس کو ہم نے بی اور اسم، یہ جڑ کر آیا ہوا ہے، بی الگ ہے اور اسم الگ ہے. اب دیکھیں اکٹھے لکھے ہوئے تو شاید آپ کو پتہ نہ چلتا، لیکن جب اس کو بریک کیا نا تو یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اسم کا پتہ ہے. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، آپ کا اسم گرامی کہتے ہیں نا ہم، تو بھی اسم نام سے، یہ بی جڑ کر اس کے ساتھ آیا ہوا ہے نام سے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ مطلب یہ کانسیپٹ، ایک تو ہم کس طرح الفاظ کو جوڑ توڑ کرتے ہیں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ یہاں سے دیکھا ہم نے، بسم اللہ، نام سے، کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے. تو ہم نے اب کیا کیا ہے؟ اللہ کے نام سے بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو ہم آگے چل کے کرتے ہیں. تو ساتھ ہی آپ یہ دیکھ لیں، اسم اور اسماء اس کی جمع ہے. واحد کیا ہے؟ اسم سنگولر، اور پلورل میں کیا ہے؟ اسماء، اس کی جمع ہو گئی، اسم اور اسماء. اچھا، یاد رکھنے کے لیے یہ بھی ایک عام سا کانسیپٹ ہے. ہم کہتے ہیں اسماء الحسنہ، آپ یہ کہتے ہیں نا، یا اسماء النبی. تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کے؟ اللہ کے نام، اسماء الحسنہ خوبصورت نام، اور اسماء النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. تو اس سے آپ اس طرح کی انشاءاللہ یہ ایک اور چیز ہم اس کورس میں بہت استعمال کریں گے، وہ یہ ہے کہ آپ کو مثالیں دیا جائیں گی کہ اس طرح کی مثالوں سے آپ کے ذہن میں چیزیں محفوظ ہو جائیں، آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. تو اسماء الحسنہ سے آپ نے اسم اور اسماء کا کانسیپٹ ذہن میں رکھنا ہے. اسم ایک ہو تو نام، اسماء ہو تو جمع، اور اگزامپل آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. اب ہم اللہ کا معنی ہمیں پتہ ہے، اللہ. آگے لفظ آ رہا ہے رحمان. اچھا، میں ایک چھوٹا سا آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ رحمان ہم نے ترجمہ کیا بہت مہربان، رحیم رحم کرنے والا یا بہت رحم کرنے والا. تو آپ نے کبھی، مطلب میں تو سوچتا ہوتا تھا ہمیشہ کہ اچھا یہ رحمان اور رحیم دو لفظ ہیں، مطلب تقریباً ایک ہی ہے. اصل میں دونوں کا ترجمہ ہی، دونوں ہی میں رحم ہی کی بات ہو رہی ہے، مہربانی کی بات ہو رہی ہے. اس کو الٹرنیٹیولی بھی کہہ سکتے ہیں، پہلے والے کو رحم کرنے والا کہہ دیں، دوسرے والے کو مہربان کہہ دیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو پھر کیوں دو آئے نام؟ یہ ایک ہماری سوچنے والی بات ہے اس پر. تو آج انشاءاللہ، اچھا دونوں میں اسی طرح را ہا میم عربی کے جو مادے ہوتے ہیں تو رحم سے ہے، اور وہ بھی مہربانی کرنا، رحم کرنا، وہ دونوں میں پائے جاتے ہیں. تو پھر کیا فرق ہے اس میں؟ اچھا اب یہ دیکھیں ذرا غور سے، آپ نے سننا ہے. جو رحمان ہے نا وہ بھی را ہا میم سے ہے، لیکن رحمان ایسے الفاظ عربی کے اندر جن کا وزن ایسا ہو، رحمان، غضبان، رمضان، جوعان، تو اس میں جوش کا اظہار ہوتا ہے. جوش کیا ہوتا ہے؟ جوش کا اظہار. غضبان جس کا مطلب ہوتا ہے شدید غصہ میں. تو غضبان کا مطلب اگر ہوا شدید غصہ میں، تو رحمان کا کیا مطلب ہوا؟ رحمان کا کیا مطلب ہوا کہ شدید رحم والا، پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل. تو یہ ہم نے اب یہ خالی مہربان نہیں ہے اس کا مطلب، اصل مطلب کیا ہے؟ شدید، شدت سے، ایسی رحمت جو انٹینس ہے، کوئی عام معمولی کام نہیں ہے، انٹینس رحمت ہے، پوری جوش و خروش سے. تو رحمان ہے، ٹھیک ہے. تو غضبان جیسے ہم نے کہا جوعان شدید پیاسا، سوری بھوکا، عطشان شدید پیاسا. تو پرجوش رحمت والا، رحمان پرجوش رحمت والا، یہ ہو گیا اس کا معنی. اچھا یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، کیا سب کو نہیں آ رہی یا؟ جی جزاک اللہ. بس پھر ان لوگوں کو کائنڈلی AQTs رسپونڈ کر دیں.
سپرجوش رحمت والا، اور رحیم. اب یہ آج سے انشاءاللہ آج کے بعد آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے. جو رحیم کا لفظ ہے اس کے بھی روٹ لیٹر را ہا میم ہی ہیں، اور عام عربی عام اس میں کہ تو یہ بنتے ہیں، لیکن بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے. رحیم جو ہے نا، یہ عربی کے الفاظ جمیل، کریم، علیم، نعیم، یہ اس طرح یعنی جس میں تسلسل ہو، تسلسل کوئی چیز ہوتی جائے ایسا. ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں جمیل جو خوبصورت ہے، خوبصورت ہی رہتا ہے. کل یہ نہیں تھا بدصورت تھا، آج خوبصورت ہو گیا تو اس کو ہم جمیل کہیں گے. کریم اچھے اخلاق والا، جس کی گفتگو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے اچھے اخلاق والے تھے. تو ایسے شخص کو کریم نہیں کہیں گے نا جو کبھی بد دماغ ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور ابھی بڑا اچھا ہے تو ہم کریم نہیں کہیں گے. سو کریم مسلسل اچھے اخلاق. تو رحیم، اب رحیم کا معنی کیا بنا؟ جو مسلسل رحمت کرتا جائے. جو کیا کرے؟ مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینولی مرسیفل، کنٹینولی مرسیفل. ناؤ اس کانسیپٹ کو ذرا اور بہتر سمجھنے کے لیے اگر میں آپ سے یہ کہوں، آپ نے غور کیا ہوگا عموماً ایسا ہوتا بھی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے ہلکی ہلکی. ابھی اسلام آباد میں یہ دونوں ہی ایکسپیرینس ہم نے کیے ہیں پچھلے ویک میں، کہ ہلکی ہلکی بارش تھی، مسلسل 2 دن آہستہ آہستہ ہوتی رہی، تو وہ ہلکی تیز یہ ہوتا رہا. اور پچھلے دنوں آپ سب کو بھی خبر ملی ہوگی کہ ایک ہی دن فجر کے وقت اتنی تیز بارش ہوئی کہ یہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سیلاب آ گیا اور گاڑیاں ڈوب گئی لوگوں کی، اور اوور فلو ہو گیا پانی، فلڈڈ کنڈیشن ہوئی. تو یعنی ایک دم تیز بارش ہوئی تھوڑے سے وقت میں، اور کبھی مسلسل ہوتی جاتی ہے. تو اب ذرا ان دو کانسیپٹس کو ملائیے، رحمان شدت سے رحمت کرنے والا اور رحیم مسلسل رحمت کیے جانے والا. تو اس کو یوں دیکھیے کہ تیز بارش ہے، تیز، اور وہ مسلسل ہی ہوتی جائے، وہ رکے نہ. تو اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے نا، وہ اس طرح ہے کہ رحمت بے تحاشا ہے اس کی، اور وہ مسلسل ہوتی جا رہی ہے، مسلسل رحیم ہے وہ، اس کی رحمت رکتی نہیں ہے. اور ہم جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، چونکہ وہ مسلسل اور جوش سے رحمت کیے جا رہا ہے، اسی لیے ہم سب بچ بھی جاتے ہیں. تو جیسے قرآن میں نا کتب علی نفسی رحمت، کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا، اور وہ پرجوش رحمت کرنے والا اور مسلسل رحمت کیا جانے والا ہے. اب اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر آئندہ سے ہم جب کہیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ کوئی عام رحمت نہیں ہے، جو پرجوش رحمت ہے اور مسلسل ہوتی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے کہا تھا کہ جیسے ہم کوئی چیز پڑھ لیا کریں گے، تصور کریں گے کہ ہمارے پاس ارد گرد حالات ایسے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور اللہ کیسی رحمت والا ہے؟ اللہ پرجوش رحمت والا اور مسلسل رحمت کیے جا رہا ہے. تو پھر ہم یہ ماڈل اپلائی کریں گے. اور رحمت والا وہ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے، محبت سے. ایک ہوتا ہے نا آپ کسی کی ضرورت پوری تو کر دیتے ہیں لیکن بادل نہ خواستہ، ہے نا. تو اللہ کی رحمت کون سی ہے؟ وہ محبت سے اپنے بندوں کا خیال رکھ رہا ہے. اس کی رحمت کا اندازہ یوں کیجئے، اس نے ہمیں پیدا کیا. یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا کسی اس سے پوچھے نا جو دیکھ نہیں پاتا. یہ آنکھیں، یہ سننے سماعت کے لیے کان، یہ دماغ جو آپ کو سوچتا ہے، یہ ہاتھ جو بہت سے کام کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، پیر کہ آپ چل کر جاتے ہیں، اور پھر شفیق ماں باپ اور رشتہ دار اور بہن بھائی اور دوست، اور پھر زمین و آسمان اور ہوا. ابھی کرونا میں اندازہ ہوا میں آکسیجن اور یہ ساری چیزیں، خدا نخواستہ جو لوگ بیمار ہوئے جن کے قریبی، انہیں بڑی اچھی طرح، پھر پانی اور کھانوں کا ایسا نظام. تو یہ یقیناً ایک ایسی ہستی کر سکتی ہے جو پرجوش رحمت والی ہو اور تسلسل سے رحم کرے، ورنہ تو یہ ناممکنات میں سے ہو نا. کوئی انسان دنیا کا اٹھا لیں جتنا بھی سخی ہو، اس کی ایک لمٹ ہوگی، لیکن یہ اللہ رب العزت ہے جس کی مہربانیوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو آپ کو ہم نے یہ کہا تھا نا، ہم اچھی عادتیں بھی سیکھیں گے، ہیبٹس آف سکسیسفل پرسن، ایک اچھے مسلمان کی.
تو آئیے، اتنی خوبصورت آیہ مبارکہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیوں نہ ہم ہر کام سے پہلے اس کو پڑھیں، اور اس کو پڑھتے ہی کانفیڈنس کے ساتھ اعتماد اور یقین کر لیں کہ رحمان و رحیم اب ہمارے ساتھ ہے، اور وہ شدت سے رحم کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے، تو انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور اسی سوچ کے ساتھ، اسی توجہ سے اللہ کی باقی صفات پر غور کریں تو انشاءاللہ خاص طور پہ ان دو صفات پر تو بسم اللہ پڑھنے کا اثر بہتر ہو جائے گا۔ اور اس کو خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، آزمائش کے موقع پر اللہ کو یاد رکھیے، اور اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اللہ اگر کبھی کسی کو آزمائش، دیکھیں نا، جو اتنی رحمت کرنے والا ہو تو وہ کسی کو مصیبت میں ویسے تو نہیں ڈالتا نا، تو وہ آزمائش میں بھی کسی وجہ سے ڈالتا ہے۔ اگر آپ کو پریشانی آئی ہے تو اس کی وجہ ہے، وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اور اللہ سے مانگے۔ تو اس لیے یہاں سے ایک اچھی عادت ہم کیا سیکھیں کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، بلکہ زندگی کا اصول بنا لیں پازیٹیو تھنکنگ۔ وہ رحمان و رحیم ہے، اس سے ہم نیگیٹو تھنکنگ رکھ ہی نہیں سکتے۔ اور میں تو ہنس کے یہ بھی کہتا ہوتا ہوں، رکھ کے آپ کا نقصان ہے کہ آپ اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ تو جو اتنا رحمان و رحیم ہو، بے حساب رحمت والا، اور جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا بھی کرتا ہے، تو کیوں نہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے کہ اگر کچھ ایسا ہمارے ساتھ کبھی مشکل آ جائے، اور کبھی ایسے خیالات آئیں اور ایسی پریشانیاں آئیں اور زندگی میں ایسے معاملات آئیں، تو اللہ ہی کی طرف دیکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی بہتری رکھی ہے، اور اس سے پھر مدد بھی مانگیں۔ تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے فائدے ہوں گے، آپ یو ول فیل سیٹسفائیڈ، خوشی، سکون، کامیابی۔ یہ لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں، اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ ریسٹ لیسنس، پریشانیاں، مصیبتیں گھروں کے اندر، ایک عجیب سی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشی کا احساس رہے، آپ کے ارد گرد رحمتوں کی بارش ہو، آپ کو کھلے پن کا، آپ کو احساس ہو کہ آپ کے پاس اللہ نے دنیا جہان کی نعمتیں دی ہیں، تو آپ اس اطمینان کے لیے، اچھے تعلقات کے لیے اللہ سے اچھا گمان رکھ لیجیے۔ کسی نے برا بھی کیا، کہیں کہ اللہ سے مجھے اچھا گمان رکھنا ہے۔ اور یہ جو آج کل مغرب کا ویسٹرن کانسیپٹ آف پازیٹیو تھنکنگ ہے نا، اس سے تو یہ 1000 گنا بہتر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ ہمارے معاملات کو بہتر کرنے والا ہے۔ تو اس خوبصورت آیہ مبارکہ کو غور سے پڑھ لیجیے، آپ کا وقت ہے یہ 30 سیکنڈز۔ پہلا لفظ ہے بسمی، اس کے ٹکڑے کریں، بی اور اسم الگ ہوگا، رحمان اور رحیم، اس کے معنی آپ کو کلیئرٹی سے آنا چاہیے۔ تو 30 سیکنڈز۔ جی، اور علم کا پروسیس کریں، اونچی آواز میں خود کو بتائیں، اگر کوئی پاس بیٹھا ہے ایک دوسرے کو بتائیے، تو انشاءاللہ ہم زیادہ بہتر سیکھیں گے۔ تو ہاں، یہ آپ کے گروپ میں ہم نے سافٹ کاپی ڈال دی ہے ووکیبلری کارڈ کی، آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی مدد سے ہم جو سیکھتے جائیں گے، وہ الفاظ کل کوئی کہہ رہا تھا نا جی آپ بتا دیا کریں، تو اس پر آپ ان کو یعنی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آئیے اگلی آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ تو تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے عالمین کا، یعنی سارے جہانوں کا۔ پہلا لفظ آیا الحمد، ہا میم دال اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ الحمد کا اس کے اندر دو معنی ہیں، جب بھی ہم اس کو ترجمہ کریں گے کہ تمام تعریفیں، دیکھیں اس میں بھی الف لام لگا ہے نا شروع میں، خاص بھی کر رہا ہے اس کو، اور تمام کا کانسیپٹ، تمام تعریفیں اور شکر، دونوں چیزیں، اللہ کی تعریف کر کے ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو تمام تعریفیں اور شکر، تمام تعریفیں اور شکر، یہ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو حمد کا لفظ اب آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا حمد جس میں اللہ کی تعریف کی جائے، تو الحمد تمام تعریفیں اور شکر، تو یہ
لفظ ہم نے الحمد کا معنی یہاں سے للہ جو ہے نا، لی اور اللہ، لی اور اللہ اس کو جڑ کر بنتا ہے للہ، للہ، ٹھیک ہو گیا، للہ. تو للہ 150 ٹائم آیا آلموسٹ قرآن میں. آپ اس کو سیکھ لیجئے، لیے اللہ، اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. تو یہ لی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم نے آگے جا کر اس پر ایک پورا ٹیبل بھی کریں گے. للہ کس کے لیے؟ رب کے لیے. رب کا کانسیپٹ بہت مزے کا ہے اور بڑا پاورفل ہے. رب، آپ کو پتا ہے نا، والدین کو بھی رب اس سینس میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی پالتے ہیں، لیکن جو اللہ ہے رب، پرورش کرنے والا، پالنے والا، وہ کس کو پال رہا ہے؟ وہ ہر ذرے ذرے کو پال رہا ہے. ہمارے جسم کے کروڑوں خلیوں کو پال رہا ہے. ہر پل وہ ہمیں آکسیجن دے رہا ہے مسلسل، اور ہمارے ساتھ مخلوقات کا ایک ان گنت سلسلہ ہے کہ جن کو وہ رب پال رہا ہے. تو رب کے معنی کو ذرا اچھا سمجھنے کے لیے، رب کیا کرتا ہے؟ جو اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے وہ اس کی ربوبیت کا اظہار ہے. تو وہ مالک ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے. وہ حاجت روا ہے، ضروریات کو پوری کرنے والا ہے. تو اپنی ہر ضرورت جو ہے اللہ کے سامنے پیش کی جانی چاہیے. جیسے حدیث میں بھی ہے کہ صحابہ بہت زیادہ کہتے تھے اللہم انی اسألک، تجھ ہی سے مانگتے ہیں بس. صحت ہو، موت و زندگی ہو، اور کوئی بھی نعمت ہو، وہ کون دیتا ہے؟ اللہ. وہ رب کا کانسیپٹ کتنا پیارا کانسیپٹ ہے رب کا. دیکھیں، اگر آپ مشکل مصیبت میں پھنس جائیں تو نکالے گا کون؟ رب. اور اس ساری کائنات کو بنانے والا رب، اور اولاد دینے والا، اور پھر رازق، ہر ایک کو رزق دینے والا، مجھے، آپ کو، ذرے ذرے کو، ساری مخلوقات کو. تو یہ رب کا چھوٹا سا لفظ جو ہم ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں نا، اس کو اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ یہ رب ہے جو مالک ہے، حاجت روا، ہر کام کا کرنے والا. تو پھر اس سے کیوں نہ مانگا جائے؟ وہ کہہ رہے میں رب ہوں، ہم دنیا میں ڈھونڈتے رہے لوگوں کو. تو اللہ رب العزت کی طرف دیکھا جائے، اس رب کی طرف جو رب ہے، اور وہ عالمین کا رب ہے. عالمین، عالمین جمع ہے عالم کی، ٹھیک ہے جی، عالم. تو عالم سے بنا عالمین. عالم ایک جہان، اور عالمین جمع. اور عالمین کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈیفرنٹ عالم ہیں اور بے تحاشا ہیں، اور اس پر بہت سے مختلف باتیں ہیں. لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں عالم انسانیت ہے، عالم حیوانات ہے، عالم ملائکہ، جنات، سمندروں کے نیچے، ہواؤں کے اندر. تو مختلف عالم ہیں، اور کتنے ہیں ہماری سوچ اور سمجھ اور عقل سے بالاتر، اور امیجنیشن سے بھی اوپر. تو یہ رب جو ہے وہ ان سارے عالمین کا رب ہے. تب جب اتنے بڑے رب سے آپ مانگیں تو یہ ذہن میں رکھیں آپ کس سے مانگ رہے ہیں، تو اسی طرح مانگیں، پھر اس سے خوب مانگیں. تو وہ عالمین کا رب ہے، وہ کروڑوں، اربوں، خربوں اور ان گنت مخلوقات کو رزق دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. تو وہ ہمیں بھی دے گا انشاءاللہ. سو الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رب ہے تمام جہانوں کا. تو ہم جب بھی پڑھیں گے پھر ہم دعا کریں گے. حمد کا پہلا معنی تعریف، اور تعریف اگر آپ نے دل سے نکالنی ہے نا، رب العالمین کے لفظ پر ذرا توجہ کریں کہ کس سے آپ اس پر غور کریں گے، آپ کو خود بخود کہہ رہے گا دل کے ہاں یار، اس اللہ کی تو تعریف کرنی چاہیے، اس کی تسبیحات پڑھنی چاہیے. وہ رب العالمین ہے، اور ہر پل کروڑوں مخلوقات کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے. کائنات پر غور کریں، سائنس کو پڑھیے، عالمین کو جانیے کہ آپ کو رب العالمین کی تعریف کرنے میں مزہ آئے. تو اس لیے ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا کامیاب شخص جو اسے خوب پڑھنا چاہیے، خوب علم حاصل کرنا چاہیے کہ کائنات کی وسعتوں کو جانتے ہوئے اللہ رب العزت کی عظمت کا احساس کیا جائے، اور پھر دل سے محبت سے کہا جائے. اور آپ جب چلتے ہوئے دیکھیں پہاڑوں کو، تو پہاڑوں کی بلندی سے اللہ کی عظمت کا احساس ہو. اور اگر آپ دیکھیں راستے میں پودے اور درخت اور ان کے پتوں کی تعداد سے اللہ رب العزت کی عظمت کا احساس ہو. اور زندگی میں جب بھی کبھی موقع آئے تو یہ خیال رہے کہ بھی میں دنیا کی چیزوں سے متاثر ہوتا ہوں، لوگوں کی تعریف کرتا ہوں، اللہ کی کیوں نہیں کرتا، جس نے ان سب کو اس قابل بنایا کہ میرے منہ سے ان کے لیے تعریف نکلتی ہے. خوبصورت موسم دیکھیں، بادلوں کو دیکھیں تو تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی. خوبصورت لوگ دیکھیں، خوبصورت باتیں سنیں تو تعریف کس کی کریں؟ اللہ رب العزت کی.
کہ اصل میں صحیح تعریف کے لائق وہی ہے. تو یہ تعریف والا معنی ہوں. اور اللہ رب العزت الحمد کا دوسرا معنی آیا شکر کا، شکر ادا کرنا، تھینک یو. تو اپنی ایک اچھے کامیاب شخص کو اللہ کے احسانات کو یاد کرتے اس کا بار بار شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کو عادت بنا لیں. الحمد تسبیحات میں سے بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ. تو آپ اس کو اللہ کی تعریف کریں. پانچویں عادت ہماری یہ ہونی چاہیے بار بار اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یہ بے شمار احسانات ہیں ہم پہ، کوئی زندگی میں تھوڑا سا کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے تو ہم تھینک یو کہتے ہوئے نہیں تھکتے. تو اس کے تو روزانہ کے احسانات ہیں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل. تو اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کیا جائے. تو اس آیہ مبارکہ کو پڑھ لیجیے. اب آپ کی باری ہے. الحمد کے دونوں معنی ذہن میں رکھنے ہیں. اونچی آواز میں اپنے کانوں کو بتائیے للہ کو بریک کیسے کریں گے. رب کیسا شاندار لفظ ہے، اور عالمین کا کانسیپٹ. اگلی آیہ مبارکہ ہے جی الرحمن الرحیم. تو رحمان بہت مہربان اور رحیم رحم کرنے والا. ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ان کا معنی بڑے اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے. ان میں فرق کیا ہے؟ رحمان پرجوش رحمت والا، رحیم مسلسل رحم کیے جانے والا. اب یہ یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں آپ کو، یہ ہوم ورک میں ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا بھی جائے. تو رحمت کا ذرا اور اس پر غور کرنے کے لیے اس کائنات، اس زمین کی حیت پر غور کریں. یہ موسموں کو لانے کے لیے، صرف یہ جو موسم ابھی یا پاکستان میں سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور دوسرے ممالک میں آسٹریلیا میں گرمیاں آ رہی ہیں، تو یہ زمین کو سورج کے اطراف اللہ کیا کر رہا ہے؟ ایک سیکنڈ میں، تو یہ سیکنڈ گزر گیا ہے، 30 کلومیٹر کی رفتار ایک سیکنڈ میں. تو منٹ میں ذرا ملٹی پلائی کریں اور پھر گھنٹے میں، تو آپ کی گاڑی تو 120 پر آور سے ذرا اوپر جائے تو ڈر ہوتا ہے کہ موٹر وے پہ اس زمین کو گھما رہا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں سب بیٹھ کے، کوئی دج کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. اچھا اگر اللہ اس کو روک دے تو نہ موسم بدلیں، اور یہ زمین کچھ چند لمحات میں زلزلے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک نظام، اس کی رحمت کا اندازہ کیجیے کہ کیسے چیزوں کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے ان باتوں سے، اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے نبی کی اس حدیث سے، کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں. آپ گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، آپ نے جہاں کہیں ہوں، بازار میں ہوں، لوگوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنے کی کوشش کیجیے. محبت سے ان کا خیال رکھیے. سب سے پہلے گھر والوں کا رکھیے، کہ اللہ کے نبی کی سنت بھی یہی تھی. انہوں نے کہا کہ میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. بعض اوقات ہم باہر بہت اچھے ہوتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں رکھتے. تو کوشش کریں آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہوں، پھر معاشرے کے ساتھ، پھر ہر مسلمان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اچھے اور رحم کرنے والے، اور اللہ کی مخلوقات کے ساتھ. تو رحمان الرحیم سے ہم نے یہ اچھی بات بھی سیکھی. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم جو ہمارے سبق کا پہلا حصہ ہوتا ہے اس کے اختتام کی طرف آئے. اچھا آج بریک میں ابھی کے سوال نہیں لوں گا، کچھ باتیں جو ہے نا ہوم ورک لنک کے حوالے سے ہم کریں گے، کیونکہ اس پر آپ کے بہت سوالات آتے ہیں. ابھی گروپ میں ہم نے آپ کی بک کی سافٹ کاپی بھی ڈال دی ہے، ورک بک کی سافٹ کاپی بھی ڈال دی ہے. آج ہوم ورک لنک بھی ڈالا ہوا تھا، رجسٹریشن فارم پہلے سے وہاں پر ہے. آپ رجسٹریشن فارم کو لازمی فل کریں، کیونکہ آپ رجسٹریشن فارم فل کریں گے تو اس فارم پر آپ کا سارا رزلٹ بنتا جائے گا، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے جو ہوم ورک لنک ہے اس کو کھولیں، کلک کریں، اس پہ سوال آئیں گے، ان کو فل کریں. اپنا نام جو ہے نا آپ شروع میں نہیں لکھنا، آپ نے آخر میں لکھا کریں، شروع میں نہیں. اور جب بھی لکھنا ہے پورا نام لکھنا ہے. جب پورا کویسچن آپ سالو کر لیں، اس میں صرف ملٹیپل چوائس ہیں، تو آپ کیا کریں کہ پھر آپ سبمٹ کریں تو پھر اپنا نام لکھیں پورا، تو تاکہ غلطی سے کبھی سبمٹ دب جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے. تو ہوم ورک سے اچھا
ہوم ورک کرنے کے لیے آپ کو اگر کوئی چیز بھول جائے آپ کتاب کھول کر دیکھ سکتے ہیں, آپ پی ڈی ایف فائل میں سے دیکھ سکتے ہیں, آپ ویڈیو میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو کوشش کریں پورے نمبر لینے ہیں ہوم ورک میں. کوئز جب ہوگا نا, آپ کا ایگزام ہوگا کوئز, اس وقت آپ کو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور ہوم ورک کوشش کر لیا کریں کہ آپ 24 آور کے اندر اندر اگلی کلاس سے پہلے کرنے کی کوشش کریں. تو یہ تو ہوم ورک کی بات ہوگی. جو آپ کی ورک بک ہے نا جی, ورک بک پر آپ اس کا پرنٹ لے لیں, اس کی سافٹ کاپی ہم نے دی ہے. اگر آپ ہارڈ کاپی منگوا لیں گے تو آپ کی مرضی, آپ منگوا سکتے ہیں, یہ اس کی ہارڈ کاپی ہے. نہیں تو آپ اس کا پرنٹ لے لیں کہیں سے بھی, اور اس کے اوپر آپ پین سے یا پینسل سے لکھ لیں اور وہ لکھتے جائیں. اگر آپ چیک کروانا چاہیں تو ہمارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں گروپس میں, ان کو بھیج کے وہ آپ کو چیک کر کے فیڈ بیک بھی دے دیا کریں گے. تو ہم یہ آخر میں آپ کو بتائیں گے سبمٹ کیسے ہونی ہے, ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم انشاءاللہ سافٹ کاپی سے آپ سے فارم میں آپ سے لے لیں گے. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ سب چیزیں آرام آرام سے انشاءاللہ ابھی شروع کی کلاسز ہیں, ہم بھی آپ کو سمجھاتے رہیں گے, بار بار بتائیں گے کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے کر پائیں. تو یہ ہمارے ساتھ ہیں جی حلیمہ اور موسیٰ, یہ بچے, ان سے ہم لے لیتے ہیں, ان کو صرف یہ بار بار ہاتھ کھڑا کریں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی بیٹے آپ بتائیے, آپ کو انمیوٹ کیا ہے. وہ ہم لوگ کی ورک بک اور بک کہاں سے لے سکتے ہیں, یہ جو ہارڈ کاپی ہے؟ اچھا بیٹے ایسے ہے کہ سافٹ کاپی تو ہم نے گروپ میں ڈال دی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی ہارڈ کاپی کے لیے بھی آپ کو ہم نے گروپ میں انفارمیشن جو پہلے دن ہم نے ڈال دی تھی نا آپ کی اورینٹیشن, اس کے اندر محمد حسین صاحب کا نمبر دیا ہوا ہے الفلاح منزل کا, جی. اور پورا طریقہ کار بھی بتایا ہوا ہے. آپ جب رجسٹریشن فارم فل کرتے ہیں اس کے نیچے بھی اس کا پورا طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ آپ کیسے بک حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد پنڈی میں آپ خود آ کے بھی لے سکتے ہیں الفلاح منزل سے, یا ان کو صرف بتا دیں وہ آپ کو کوریئر کر دیں گے, آپ کے گھر پہنچ جائے گی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو سر, تھینک یو. جی بیٹے, یہ دیکھیں انہوں نے بڑا اچھا ریلیونٹ سوال تھا اور اس وقت اس کی ریکوائرمنٹ بھی تھی. تو یہ کچھ چیزیں جو کہ میرا خیال ہے بڑی ضروری تھیں اور بار بار پوچھی جا رہی ہیں. تو الحمدللہ ہم نے کورس شروع کر لیا ہے, آپ بڑے جوش و جذبے سے سیکھ رہے ہیں, خوشی بھی ہو رہی ہے. تو چلیں, ایک سسٹر مہناز اگر آپ کا سوال ہے تو کوئکلی پوچھ لیں, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. میں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا, میں اگلا حصہ اس کا. جی اوکے جی, اب ہم انشاءاللہ حصہ بی کی طرف بڑھتے ہیں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قرآن دوست احباب, آپ کو پتہ ہے کہ سبق کے دوسرے حصے میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم مزے کے اشاروں کی مدد سے قرآن کی کو سیکھنے کے لیے گرامر کے کچھ قواعد سیکھتے ہیں. آج بردر اجاز آپ کو کل والے جو قواعد تھے اس کی دہرائی کروا رہے تھے. کچھ تھوڑی دیر جو ہے نا, ایک تو چلیں ذرا میرے ساتھ کریں کہ ٹی پی آئی کا استعمال کیا ہے. کان, آنکھ, دماغ, آواز, ہاتھ, دل اور ارد گرد بیٹھے ہوئے ساتھی, ان سب کو ملا کر سیکھنا, ٹھیک ہے جی, سب کو ملا کر سیکھنا. اب یہ ٹی پی آئی کیا کریں گے ہم, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو یہ اسٹریٹجیز ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے قرآن کو سیکھنے کے لیے. لہٰذا پوری توجہ سے آپ کے سامنے سلائیڈ ہوتی ہے, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, آپ مجھے سن رہے ہوتے ہیں, اس پر غور کیا کیجئے. جب آپ کو کہا جاتا ہے آپ آپس میں بولیے تو اتنی اونچی آواز میں بولیے آپ سن سکیں, بتائیے تو ایک دوسرے کو بتائیے, اور دل سے, شوق سے, پوری محبت سے اس کو کیجئے, توجہ سے. اور لوگوں کو اگر ساتھ ملا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. جیسے یہ ہمارے بڑے اچھے سے بچے جو بھی حلیمہ اور موسیٰ دونوں بہن بھائی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی خوشی کی بات ہے نا. تو آپ کو کل ایک مثال بھی دی گئی تھی کہ ٹی پی آئی کی ضرورت موبائل والی اگزامپل ہے کہ ہم کچھ بھی بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, ویسے بھی ڈائریکشن بتائیں تو ہاتھ بڑے ہلاتے ہیں نا ہم, کہ ادھر جانا, ادھر چلے جانا, ادھر سے کر لینا. ایسے ہوا تھا ابھی میں دیکھیں نا آپ کے ساتھ ہاتھ ہلا رہا ہوں کہ دے آر ہیلپنگ مائی برین, اور ہمیں مدد مل رہی ہے کہ کام کو اچھا کیسے کرنا ہے, کیا ہوگا. تو اسی طرح ہم بھی اس ٹی پی آئی کے طریقے سے یہ سب کچھ کرتے ہیں. آپ نے یہ ٹیبل بڑی اچھی طرح دہرا لیا ہوگا, برادر اجاز بھی دہرا رہے تھے, آئیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی دہرا لیجئے. ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب,
نحن ہم سب. اچھا عربی الفاظ کی ادائیگی ہم نے اچھی کرنی ہے صحیح طریقے سے, وہ بھی ایک ایڈیشنل چیز سیکھتے جائیں گے. اور اردو جو ہے نا وہ تو اشاروں سے آپ کو, آپ اصل میں اردو نہیں سیکھے, آپ معنی جان جائیں. ہوا تو آپ نے معنی جان گئے کہ اچھا وہ ایک اکیلا. اب دیکھیں نا اس کے معنی میں اور بھی 2-3 کانسیپٹس ہیں نا, کہ یہاں نہیں ہے, ایک ہے, مذکر ہے, وہ ہوتا ہے ہوا. عربی میں اس کو ہوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم, انت, اب یہاں انت اور انا کا الف جو ہے نا اس کو لمبا نہیں کرنا, تو آپ یوں سمجھے کہ اپنی انا کو گرا دیں آپ. انا یہ سیکھنے کے لیے اشارے کریں, انا, انتم اور نحن. ٹھیک ہے جی, نحن ہم سب. تو الحمدللہ یہ پہلے والا ٹیبل آپ نے بڑی مزے سے کیا ہوگا, گھر میں اس کو دہراتے رہیں, فارغ وقت میں ہاتھ ہلاتے رہیں, ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحن. تو جب آپ یہ کریں گے انشاءاللہ یہ پکا ہو جائے گا. پھر قرآن میں جہاں کہیں یہ نظر آئیں گے آپ کو فوراً معنی آئے گا, آپ کو خوشی ہوگی. اسی طرح عربی بول چال میں ہم نے نیا لفظ سیکھا تھا من, کون, من انتا. اگر میں آپ سب سے کہوں من انتا تو آپ لوگ کیا کہیں گے اس پر؟ ہاں ذرا بتائیں مجھے چیٹ باکس میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ جواب میں کہیں گے بالکل صحیح ہے, انا مسلم. ماشاءاللہ آپ تو پہلے دن ہی مسلم سنگل ایک کا پوچھا ہے, من انتا, انتا کا ہے نا میں نے, انتا ایک آپ سے. تو آپ انا مسلم, انا عبداللہ, انا ماجد, جو آپ کا نام ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہم نے ایزیوم کیا ہوا نا ابھی آپ کو کہ یہ آسانی کے لیے انا مسلم. ٹھیک ہے, انا صالح, تو آپ کچھ بھی کہہ لیں. تو اس لیے ویری گڈ, بہت خوشی. اگر میں کہوں من انتم, آپ سب کون ہیں, من انتم, اب جمع ہو گیا نا, تو آپ نے جواب میں اب دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں. ماشاءاللہ یہ فوراً ہماری سسٹر سمرا نے, سسٹر فائزہ, ساری یہ ہماری بہنیں کہہ رہی ہیں نحن مسلمون. نحن, انہوں نے کہا اب یہاں نحن مسلمون, اب ہم سب کی بات ہو رہی ہے. تو بس یہ عربی بول چال ہم نے پڑھی تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ عربی میں ایک حرف بھی جو ہے حرکت آنے پر وہ لفظ بن جاتا ہے. تو وا اور, ٹھیک ہے, یہ اردو والا واو نہیں ہے, زبر لگ گیا نا تو وا بن گیا, اور فا پس آ کیا, ٹھیک ہو گیا. اور ہم نے اس کے ساتھ ملا کے جملے بنانے کی کوشش کی, وا ہوا, فا ہم, انتا, مطلب جیسے بھی آپ بنا لیں. اور اس کی آپ پریکٹس کرتے رہیں انشاءاللہ. اور ہم نے کل کا نقطہ تعلیم بھی دیکھا تھا کہ قرآن سیکھنے کے لیے ہم اس طاقتور دماغ کو انشاءاللہ استعمال کریں گے. تو یہ تو کل کا سبق تھا نا, میں نے کہا ذرا تھوڑی سی ایک دفعہ ہم اس کا اعادہ کر لیں, دیکھ لیں, آپ سب کو یاد بھی آ جائے. جو احباب دہرائی میں شامل تھے انہوں نے تو آج بڑی مزے سے پریکٹس کی ہے. اور دہرائی کی کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لائیو آپ کو لیتے ہیں, آپ کے مائکس آن کر کے آپ سے بھی سنتے ہیں, تو اس لیے بھی دہرائی کی کلاس میں آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ممکن حد تک کوشش کریں کہ آپ اس کو شامل ہو جائے کریں. اگر آپ کو لگتا ہے اس کے کلاس میں بھی آپ سیکھ لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. تو آئیے آج ہم انشاءاللہ قواعد کے حوالے سے مسلم, مومن, مشرک, کافر, صالح اس حوالے سے کچھ چیزیں سیکھیں گے. اور انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹے سے کانسیپٹس جو ہیں, اور یہ ہم انشاءاللہ اتنی دفعہ سیکھیں گے اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. پہلے تو اسم جو ہے نا اس کی تعریف. اچھا اردو میں ہمیں آتی ہے سب کو اسم کی تعریف. آپ کو پتہ ہے کسی شے کا نام جو ہوتا ہے, ناؤن جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں, ناؤن, اسم, کسی شخص, جگہ, چیز کا نام وغیرہ ہم اس کو کہتے ہیں. اچھا عربی میں تھوڑا سا فرق ہے, اسم ہی نام بھی اور صفت بھی, دونوں چیزیں. کسی کا نام ہو یا صفت ہو تو وہ اسم ہوتا ہے. اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے عربی میں؟ پہچان, اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ لفظ کے ساتھ الف لام لگا ہو تو بس فوری سمجھ جائیں یہ اسم ہے. الف لام لگا ہو, یا دو پیش ہوں, دو زبر ہوں, دو زیر ہوں, تو یہ بھی نشانی ہے کہ یہ اسم ہے. اس کی جمع جو ہوگی نا اس میں واو نون ہوگا, یا نون ہوگا, یا الف تا ہوگا. مؤنث کی صورت میں الف تا ہوگا. یہ اسم کی نشانیاں ہیں. کیا ہیں نشانیاں؟
آپ نشانی بتاتے ہیں نا، آپ یہ نظر آئے تو سمجھ جائیں آپ فلاں جگہ پہنچ گئے. تو اب یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی نا، آپ قرآن کے ہزاروں الفاظ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں. جہاں الف لام لگا ہوا ہے وہ اسم ہے. اور اسم کیا ہوتا ہے؟ یا نام ہوگا یا صفت ہوگی. جہاں 2 پیش 2 زبر 2 زیر لگے ہیں قرآن کے الفاظ میں، تو آپ سمجھ جائیں یہ اسم ہے. اور بھی ہوں گے لیکن یہ نشانیاں جو ہیں وہ تو پکے کنفرم ہے ہمیں کہ یہ اسم ہے. اور جمع ہوگی تو واو نون یا نون الف تے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہم انشاءاللہ اس کو سمجھ جایا کریں گے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر فعل کسی کام کا کرنا یا ہونا، اور حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. تو ابھی ہم انشاءاللہ چونکہ اسم کی طرف آگے بڑھیں گے، اس لیے میں اس پر زیادہ بات کر رہا ہوں. اسم ہم نے کیا کہا؟ کسی شے کا نام یا صفت. تو نام جیسے کتاب، مکہ سٹی کا نام ہے، آپ اسلام آباد کہہ لیں. اور صفت جیسے مسلم، مومن ایمان والا، مسلم سلامتی والا. تو یہ صفات ہے نا، اصل میں مسلم ایک صفت ہے، مومن ایک صفت ہے. تو اور نشانیاں کیا بتائی ہیں میں نے؟ الف لام کیا ہوگا؟ یہ پکا ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، یہ کہ یہاں تو الف لام لگاؤ. ابھی کوئی پڑھا ہم نے ایسا لفظ جہاں پہ الف لام لگا ہوا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ مجھے ذرا بتائیں، دیکھتے ہیں آپ میں سے کون اسمارٹ ہے، انٹیلیجنٹ ہے. چیٹ باکس میں بتائیں سب سے پہلے کون بتائے گا. جی ماشاءاللہ، ویری گڈ. الحمد بھی پڑھا ہم نے، الرحمن پڑھا ہے، الرحیم پڑھا ہے. بالکل صحیح ہے، ویری گڈ. ہاں، یہ دس از یور پریزنس آف مائنڈ. اپلائی کرنا ہے ہم نے ہر چیز کو، رٹے نہیں لگانے. گڈ ہو گیا. اب آپ کا پکا ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، تو الف لام لگاؤ جہاں پہ. ٹھیک ہو گیا، وہ اسم ہے. اور کل بھی پڑھا ہے کوئی اسم ہم نے پڑھا ہے. کل ہم نے اسم دونوں والا پڑھا ہے، نام والا بھی اور صفت والا بھی. وہ کیا تھا؟ وہ کون بتائے گا؟ یہ کسی نے لکھ دیا اوپر، مجھے نام نہیں میں آپ کا پڑھ سکا. یہ بالکل ٹھیک ہے. سسٹر سبین کہہ رہی ہیں، خواجہ عبداللہ کہہ رہے ہیں. جی شیطان. اب وہ دیکھیں بیسٹ ایگزامپل ٹو ریمبر ہے. شیطان وہاں پہ نام ہے، الشیطان آیا تھا. اور الرجیم یہ صفت ہے کہ وہ مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا. تو اس طرح اب ہمیں یہ پکا یاد رہے گا کہ اسم نام ہوتا ہے اور صفت ہوتی ہے. اور نشانیاں کیا ہے؟ الف لام ایک یہ نشانی ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر. ٹھیک ہو گیا. چلیں، یہ تو آپ سب کا کنفرم پکا کانسیپٹ جو ہے نا وہ سب کو آ گیا یہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا کانسیپٹ دیکھیے. اب یہ کتاب ہے، کتاب اس پر لگا ہوا ہے 2 پیش. تو ہم سب کو یہ پکا پتہ چل گیا کہ 2 پیش لگا ہوا ہے، کتاب لکھا ہوا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ، ویری گڈ. آپ نے لکھنا بھی شروع کر دیا. سسٹر سمرا کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ، حلیمہ کہہ رہی ہیں، نگین سب بتا رہی ہیں یہ اسم ہے. کنفرم ہو گیا. تو یہ تو اب ہم سب کو کلیئر ہے. اب ہم تھوڑا سا چلیں، ایک میں چھوٹا سا آپ لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں. آپ لوگ مجھے بتائیں، یہ بتائیں کہ اگر میں اس کے ساتھ الف لام بھی لگا دوں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی الف لام تو خاص آپ کر رہے ہیں نا اس کو، اور یہ عام ہے. تو ہاں نہیں، یہ یس کو تھوڑا سا روکیں ذرا، ایک منٹ روکیں. اب دیکھیں، اب یہ فرق ہے. یہاں پہ الف لام لگا ہوگا نا تو خاص ہوگا، خاص. اور خالی ایسے لکھا ہو 2 زبر 2 پیش 2 زیر، ٹھیک ہے، 2 زبر 2 پیش 2 زیر ہوں تو پھر یہ عام. تو کوئی چیز ایک ہی وقت میں، مجھے بتائیں، کوئی چیز ایک ہی وقت میں خاص اور عام ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. ماشاءاللہ، آپ سارے صحیح جواب دے رہے ہیں. تو اب الف لام لگتا ہے خاص کے لیے، اور 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہمیں عام اسم کا بتا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ دیکھیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ الف لام بھی لگا دیں اور 2 پیش بھی لگا رہنے دیں.
تو ہوگا کیا, جیسے انگلش میں بھی دیکھیں, انگلش میں اگر آ بک ہے تو وہ کوئی بھی بک ہے, اور دا بک ہے تو دیر از سم اسپیشل بک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے نا. تو انگلش میں بھی یہ کانسیپٹ ہے. اس لیے عربی میں یہ کیا کریں گے, جب الف لام لگے گا نا تو دو پیش میں سے ایک گر جائے گا, دو پیش میں سے ایک گر جائے گا. تو میں مثال دیتا ہوں, ایک دفعہ بیٹا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بیڈ پہ, تو رات کو مجھے سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ بابا وہ میرا خیال ہے وہ وزن زیادہ ہو گیا تھا تو ایک پیش گر گیا. تو یہ وزن زیادہ ہو جاتا ہے نا جب اس کے ساتھ, تو ایک پیش گر جاتا ہے اور وہ خاص بن جاتا ہے. الکتاب, الکتابو, پیش ایک رہ گیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم کیا کہیں گے, الکتابن نہیں کہیں گے, الکتابو کہیں گے. تو خاص اور عام دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی, وہ الگ الگ رہیں گی. تو یہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہم نے دیکھا. دیکھیں جیسے مسلمن تو کوئی بھی مسلم, اور المسلمو الف لام لگا اینڈ سے پیش ایک گر گیا. مومن المومن, صالح الصالح, کافر الکافر, مشرک المشرک. ٹھیک ہے, اور ان سب کے معنی تو آپ کو آتے ہی ہے نا, مومن ایمان والا, صالح نیک, کافر انکار کرنے والا, مشرک جو شرک کرتا ہے. تو یہ اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں. اچھا, یہ سادہ طور پہ عام طور پہ ہم ایسے بھی لکھ دیتے ہیں, مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک, منافق. تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ عام اسم ہے, یہ اسم ہے اور عام ہے, اور ان کا آپ کو پتہ چل گیا نا, یہ تو آپ ویسے ذہن میں رکھ لیں یہ اسم ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ ساری صفات ہیں, یہ صفت والی اسم ہے. اچھا, اب اسم کی جمع کیسے بنتی ہے؟ میں نے آپ کو جمع کی نشانیوں میں بتایا تھا نا, واو نون یا نون لگتا ہے. یہ دیکھیں, اسم تھا مسلمن, اسم کیا تھا ہمارے پاس, اسم تھا مسلمن, یہ والا میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دو پیش مسلمن. اس سے ہم نے بنایا ہے مسلمون, یعنی واو نون والی جمع. پورے کا پورا لفظ مسلم, پورے کا پورا لفظ مسلم اس کے اندر آ گیا, اور آگے صرف واو نون ڈالا اور اس کی جمع بن گئی. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جمع بنانے کا, عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے. مسلم جو تھا مسلمن, اور دو پیش سے ہمیں پتہ چلا تھا یہ مسلمن ہے, تو ہم نے واو نون لگایا. اچھا, اگر دو پیش نہ ہو, دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں, تو پھر جمع کیسے بناتے ہیں ہم؟ پورے کا پورا مسلم اسی طرح آ گیا, اور یا نون لگا دیا ہم نے. کیا لگا دیا؟ یا نون, تو جمع بن گئی. اچھا, ان میں فرق کیا ہے یہ ابھی ہم نہیں پڑھیں گے, یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی صرف آپ نے ذہن میں رکھنے والا چھوٹا سا کانسیپٹ, دو پیش ہو تو جمع بنتی لگا کر, اور دو زبر دو زیر ہو تو جمع. اتنی سی بات. ٹھیک ہے, یہ ہماری سسٹر سمین کہہ رہی ہے فرق بتایا کہ انشاءاللہ یہ ہم نے آگے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو ہم اس کو مسلم سے مسلمون یا مسلمین دونوں بنتے ہیں. تو اب یہ اسی طرح باقی سارے بھی, مومن سے مومنون کب بنے گا؟ دو پیش والا مومن ہو. اگر دو زبر دو زیر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا مومنین. اچھا, یہ بردر مصطفیٰ قادری کہہ رہے ہیں مسلم دو پیش اور دو زیر والے کا ایک ہی مطلب ہے. ابھی ایک ہی مطلب ہے, ان کے استعمال اصل میں نا ہم آگے جا کے پڑھیں گے, ان کا استعمال میں فرق آئے گا. ٹھیک ہے, مطلب ایک ہی ہے وہ وہی مسلمان, اور وہ جمع ہو گئے زیادہ مسلمان, معنی وہی ہے. ٹھیک ہے, تو استعمال کا فرق ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو کافر کافرون بھی ہو سکتی ہے, کافرین بھی ہو سکتی ہے, مشرک مشرکون مشرکین. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح ہم اس کو الف لام بھی لگائیں گے تو جمع میں وہی الف لام آ جائے گا. اگر آپ نے مسلمون کا پیش گرا کے المسلم بنایا تو بنے گا المسلمون. کیا بنے گا؟ المسلمون. اور اسی طرح المسلمین, یعنی مسلمن ہو یا مسلمن ہو تو ان سے المسلمین الف لام لگ گیا.
ٹھیک ہے جی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو آسان سی والی بات ہے. اب اگر دیکھیں کانسیپٹ یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے جو اصل بات ہم نے جس کی طرف لانا ہے, اب ہم یہاں سے اشارے بھی کریں گے, آپ میرے ساتھ کیجئے. ہوا مسلم, ہوا مسلم, ہم مسلمون. تو ہم کانسیپٹ جو آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ سنگل کے صیغہ کے ساتھ سنگل ہی اسم استعمال ہوا نا, ہوا بھی اسم ہے اور وہ انگلش میں لیکن پروناؤن کی طرح ہے, ناؤن پروناؤن کی طرح جیسے ہوتا ہے, اور اردو میں ہم اس کو ضمائر کہتے ہیں. تو ہوا مسلم, ہم مسلمون, انت مسلم, انا مسلم, انتم مسلمون, نحن مسلمون. ٹھیک ہو گیا, ٹیبل پھر کر لیجئے. ہوا مسلم, ہم مسلمون, انت مسلم, انا مسلم, انتم مسلمون, نحن مسلمون. اس میں کوئی نئی بات نہیں میں نے کی, ہے ٹیبل کل والا ہی ہے, ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحن. یہ آپ کو ذرا تسلی دینے کے لیے کہ نیا کچھ نہیں ہے, صرف مسلم مسلمون وہ آپ ویسے بھی لگا لیں, کوئی رٹے کی ضرورت نہیں ہے. نئی چیز ہم نے آج کیا سیکھنی ہے, آج بڑی مزے کی چیز ہے. حل, حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. کل ہم نے سیکھا تھا من, کون, حل کیا, اور عربی کا ایک لفظ ہے نعم, نعم ہاں, نعم ہاں. اب ذرا عربی بھی سیکھ رہے ہیں نا ہم ساتھ ساتھ مزے کی. تو حل کو لگا کر ہم کچھ سوال بنائیں گے اور نعم کو لگا کر ہم اس کے جواب بنائیں گے. تو ہم نے آپ سے پوچھا وہی والا ایکسپریشن ہے, حل ہوا مسلم, حل ہوا مسلم. تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہاں ہمارے ارد گرد سارے مسلمان ہی ہیں. تو آپ جواب میں کیا کہیں گے, آپ جواب میں کہیں گے نعم ہوا مسلم, اس طرف اشارہ جدھر میں نے سوال کے لیے اشارہ کیا نا, حل ہوا مسلم, آپ کہیں گے نعم ہوا مسلم. اور اگر میں کہوں حل ہم مسلمون, آپ جواب میں کیا کہیں گے, آپ بولیں سب, ہاں نعم ہم مسلمون. اب میں کسی کو لائیو لے رہا ہوں, کون جواب دینا چاہتا ہے اگلے سوالوں کے, کوئی ایک ہاتھ کھڑا کریں. احمد مختار ہیں ہمارے ساتھ. جی بردر آپ بتائیے, آپ سے میں پوچھتا ہوں حل انت مسلم. نعم انا مسلم. ماشاء اللہ, نعم انا مسلم. اور اگر میں کہوں حل انتم مسلمون, نعم نحن مسلمون. نعم نحن مسلمون. ویری گڈ. کیونکہ یہ سوال آپ سامنے والے سے کیا گیا تھا جو موجود تھا, تو جواب ہم نے اس لیے اس حساب سے دیا. اور جو غائب تھا, کسی کی بات کر رہے تھے, کسی کے بارے میں جب سوال پوچھا گیا تو اسی کے بارے میں جواب دیا گیا, اور جب آپ سے پوچھا گیا سوال تو آپ نے پھر اپنے بارے میں جواب دیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ عربی بھی سیکھتے جائیں گے. آج کا نقطہ تعلیم بھی بہت مزے کا ہے, اور وہ کیا ہے, آپ کے پاس دو آپشن ہیں. کیا, یا تو اس دماغ کو استعمال کریں یا اسے ضائع کر دیں, یوز اٹ اور لوز اٹ. تو اللہ نے اس دماغ کو بے تحاشا کیپیسٹی دی ہے. ابھی سائنٹیفک سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ عام لوگ بمشکل اس برین کا 5% استعمال کرتے ہیں. کچھ اوپر بڑھتے ہیں, بڑے ایکسیپشنل کیسز میں 25% ایک ناممکن, مطلب ایکسیپشنل کیسز میں لوگ اتنا استعمال کرتے ہیں. باقی کیا ہے, خالی. اس کا مطلب ہے 75% کی پوٹینشیل ہے ٹو بی یوزڈ. اور سائنس کہتی ہے کہ آپ 60 سال کے ہو گئے تو دماغ کے کتنے خلیے مرے, 3%. کتنے پرسنٹ, 3%, 3% صرف. 97% ہے ابھی. اب ہم نے کیا مصیبت کر لیا ہمارے ہاں, یہ دیکھیں نا کتنے افسوس کی بات ہے, ہمارے ہاں لوگ 50 کو کراس کرتے ہیں, 60 میں وہ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا, وہ اپنے اوپر بڑھاپا طاری کر لیتے ہیں, نہیں اب تو بڑھاپا آ گیا یہ وہ. اچھا ادھر دیکھیں, آپ ویسٹ میں جائیں نا تو حیرت ہوتی ہے, 80 سال 90 سال وہ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں, ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور جناب ہمارے یہاں پہ لوگوں نے اپنے اوپر بڑھاپا طاری کر لیا. نہیں بس اب تو بس زندگی جو ہے اب یہ تو نہیں. اصل میں ہماری یہ جو ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں نا, طاری, اس سے کام خراب ہو جاتا ہے. اور شیطان خاص طور پہ اگر آپ دین کی باتیں سیکھنے چل پڑیں, کوئی کام کی بات, تو پھر تو شیطان کہتا ہے چھوڑو, ساری زندگی تو تم نے کیا نہیں, اب اس عمر میں کیا سیکھو گے. تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اب کیا سیکھیں گے, تو وہ یہی چاہتا ہے آپ کو.
کہ بس آپ اس کے جال میں پھنس جائیں. آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کے دماغ کا 97% is still there, it's living, it's alive. آپ اسی زندگی میں مثالیں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کی جو 100 سال کے ہو کر بھی اپنے دماغ کا اچھا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں اس کو جتنا آپ استعمال کریں گے یہ اتنا زیادہ ایکٹیو رہے گا, اور اس کی ورزش بہت ضروری ہے دماغ اور پٹھوں کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ جتنی عمر آپ کی بڑھتی جائے اتنا کوشش کریں اس کا استعمال زیادہ کریں, اس کے خلیوں کو مرنے سے بچائیں. یہ ہمارے بچپن میں ہمارے استاد کہتے تھے یہ لوہا اگر استعمال نہ کیا جائے اسے زنگ لگ جاتا ہے, اسے استعمال کرتے رہیں تو وہ چمکدار رہتا ہے. تو اس لیے آپ بھی اس کلیے کو ذہن میں رکھ لیں, اور جب قرآن سیکھ رہے ہیں تو پھر تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حوالے سے اس کو ذہن میں رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اس کا بدلہ بھی دے گا. اس دماغ کو استعمال کیجئے. آپ کو کوئی ویسے کہہ دے نا, کوئی کہہ دے آپ کو یار تو بڑا ہی غبی دماغ ہے, کند ذہن ہے, تو کیا ہوتا ہے بھلا؟ آپ کو جو غصہ چڑھتا ہے تو پھر آپ خود کو کیوں کہہ رہے ہیں اور شیطان کو کیوں کہنے دے رہے ہیں کہ تم نہیں سیکھ سکتے؟ چھوڑیے اس کو. اور جب بھی یہ اس طرح کے خیال ذہن میں لائے آپ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے مردود سے جو ہے نا اللہ کی پناہ مانگ لیجیے. الحمدللہ ہم نے آج دوسرے سبق میں 27 الفاظ, کل 12 تھے اور 15 ہم نے ملا کر 27 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 8638 بار آئے ہیں الحمدللہ. اور آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ قرآن کو روز پڑھنے کی کوشش کیجئے, PDF فائلز کو پڑھا کیجئے. اب چونکہ ہم 3 دن ہماری کلاسز ہو گئیں, آگے آپ کے 4 دن فارغ ہیں, تو اس میں کوشش کیجئے. میں ایک آپ کو رائے یہ ضرور دوں گا کہ ایک دن کم از کم ایسا رکھ لیں کہ جو اسی کی کنٹینیوٹی میں آپ اپنا ہوم ورک, ورک بک اور دہرائی اور یہ کرتے رہیں, تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اور لوگوں سے اس کے بارے میں بات کریں. آج آپ نے کانسیپٹ سیکھا ہے تو چلیں جاتے جاتے آج کا سوال بھی آپ سے پوچھتا ہوں. بتائیے رحمان اور رحیم کا فرق کون بتائے گا مجھے؟ پھر آپ کے سوالات لیتے ہیں. کون بتانا چاہتا ہے جی؟ اچھا, سسٹر جویریہ بتانا چاہتی ہیں, بتائیے. آپ کو انمیوٹ کر دیا. ہیلو سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر رحمان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پرجوش رحمت نازل کرنے والا, اور رحیم ہوتا ہے مسلسل جس میں کوئی تسلسل رہے اور رحمت کنٹینیوٹی رہے جس کے اندر. ماشاءاللہ, ویری گڈ. یعنی ہر وقت ہی رحمت نازل کرتا جائے. اور رحمان جو بہت زیادہ بڑی تعداد میں شدت کے ساتھ رحمت نازل کر رہا ہو. تو بس یہ فرق انشاءاللہ ہم نے بڑا اچھا سا ذہن میں رکھ لینا ہے. تو میں نے پہلے ووکیبلری بک کے حوالے سے بھی آپ سے بات کی ہے, سوری ووکیبلری شیٹ کے حوالے سے, اس کی سافٹ کاپی ڈال دی گئی ہے. آپ وہاں سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بتائیے. انشاءاللہ اس سے آپ بہت زیادہ سیکھیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس پر غور کرنے, اس کو یاد کرنے, اس پر عمل کرنے, اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.